بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جماعت نہم 9th اردو کی نئی کتاب جو 2025 میں آئی ہے نئے تعلیمی سال سے، اس کے آج دوسرا سبق ہے ہمارا نعت، جس کے شاعر ہیں مولانا ظفر علی خان۔ نعت ہے دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو۔ آپ کو پڑھانے جا رہے ہیں اسی ویڈیو کے اندر پورے تمام بورڈز کے امتحانی طریقہ کار پیٹرن کے مطابق شاعر کا تعارف، تمام اشعار کے مشکل الفاظ کے معنی، مفہوم، تشریح اور مکمل مشق کا حل آپ کو پڑھائیں گے۔ ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، درمیان میں نہیں چھوڑنا تاکہ کوئی چیز رہ نہ جائے۔ ویڈیو کو لائک کرنا ہے، دوستوں سے شیئر کرنا ہے، اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے شاعر کا تعارف۔ مولانا ظفر علی خان 1873 میں پیدا ہوئے اور 1956 میں وفات پا گئے۔ وزیر آباد سے بجانب کے معنی ہوتے ہیں کی طرف، سیالکوٹ 3-4 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک گاؤں کرم آباد آتا ہے۔ چودھری کرم الہی مولانا ظفر علی خان کے دادا کا نام تھا، اور کرم آباد بھی انہی کے نام سے منسوب ہے۔ منسوب کے معنی ہوتے ہیں نسبت ہونا۔ کرم آباد کے قریب ایک چھوٹے گاؤں کا نام کوٹ مہر تھا، جو مولانا ظفر علی خان کی جائے ولادت ہے۔ جائے ولادت پیدائش کی جگہ۔ ان کے والد کا نام چودھری سراج الدین احمد تھا، جو محکمہ ڈاک میں پوسٹ ماسٹر تھے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم مشن ہائی اسکول وزیر آباد، میٹرک گورنمنٹ ہائی اسکول پٹیالہ اور گریجویشن MAO کالج علی گڑھ سے کی۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد ریاست جموں کشمیر کے محکمہ ڈاک میں ملازمت اختیار کر لی، مگر جلد ہی اس ملازمت کو خیر باد کہا چھوڑ دیا اور حیدرآباد دکن میں ملازمت حاصل کر لی۔ سراج الدین احمد ملازمت سے سبق دوش ہو کر، اب سبق دوش کیا ہوتا ہے؟ فارغ ہونا۔ کرم آباد مستقل طور پر آ گئے تو انہوں نے ایک انوکھے کام کا آغاز کیا اور اردو زبان میں اخبار زمیندار نکالنا شروع کیا، جسے وہ گرد و نواح ارد گرد کے زمینداروں کی رہنمائی کے لیے اپنے ہاؤس لکھتے اور ان کے ڈیروں پر پہنچاتے تھے۔ مولانا ظفر علی خان حیدرآباد دکن سے ترک ملازمت، ترک معنی بھی چھوڑنا ہوتا ہے، ملازمت کر کے کرم آباد آ گئے اور بڑی تندہی معنی محنت سے ان کا ہاتھ بٹانے لگے۔ کچھ ہی عرصے بعد وہ زمیندار کو لے کر لاہور آ گئے اور اخبار چھاپ کر شائع کرنے لگے۔ بہت کم عرصے میں چاروں طرف زمیندار کا چرچا ہو گیا، مشہوری ہو گئی، اور عوام نے مولانا ظفر علی خان کو بابا صحافت کا لقب دیا۔ مولانا ظفر علی خان بیاق قادر کلام شاعر، شعلہ بیان مقرر، صاحب طرز چھپر، بے باک صحافی، بے باک معنی نہ ڈر، بہترین مترجم، ترجمہ کرنے والا اور ایک دلیر سیاستدان ہونے کی حیرت انگیز مثال تھے۔ ہر چند کے مولانا کی اکثر و بیش شعری ہنگامی صورتحال کا تقاضا معنی ہوتا ہے مطالبہ طلب کرنا۔ انہوں نے حمد و نعت میں مقام پیدا کیا جس کی مثال نہیں ملتی۔ اچھی نعت وہی شاعر لکھتا ہے جس کے دل میں رسول کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جذبہ موج زن ہو، یعنی لہریں مارتا ہو، ٹھاٹھے مارتا ہو، خلوص محبت بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس لحاظ سے مولانا ظفر علی خان کی نعت کوئی خلوص، عقیدت، جدت کے معنی ہوتا ہے نیا پن، طبع اور قدرت بیان کا حسین امتزاج ہے۔ امتزاج معنی امیزش، ملاوٹ، ہم انگے، اور انہوں نے انہی خوبیوں کو بنا پر شامل کتاب نعت زبان زد خاص و عام ہے، یعنی ہر زبان پر مشہور و معروف ہے، ہر کوئی اسے پڑھتا ہے۔ تو یہ آپ کا شاعر کا تعارف تھا۔ اس میں جو اہم چیزیں تھی میں نے آپ کو بتا دی، وہ یاد کرنی ہے آپ نے۔ یہ آپ کی نعت ہے، دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو، پھوٹا جو سینہ شب تار الست سے، اس نور اولی کا اجالا تم ہی تو ہو، سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب غایتوں کی غایت اولا تم ہی تو ہو، جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر، اس کی حقیقتوں کے شناسا تم ہی تو ہو، گرتے ہوں کو تھام لیا جس کے ہاتھ نے، اے تاجدار یثرب و بطحات تم ہی تو ہو، دنیا میں رحمت دو جہاں اور کون ہے، جس کی نہیں نظیر وہ تنہا تم ہی تو ہو۔ اور یہ لیا گیا ہے کتاب بہارستان سے۔ اب ہم تمام اشعار کی تشریح کرتے ہیں۔ جب اشعار کی تشریح کریں گے تو سب سے پہلے تو ہم نے شعر لکھنا ہے۔ پہلا شعر ہے ہمارے پاس، دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو۔ اب جب لکھیں گے تو سب سے پہلے نظم کا عنوان نعت، شاعر کا نام مولانا ظفر علی خان، اور پھر ماخذ لکھیں گے۔ ماخذ کیا ہے؟ بہارستان۔ اس کے بعد ہم نے لکھنا ہے خط کشیدہ الفاظ کے معنی، حل لغت یا مشکل الفاظ کے معنی۔ آپ نے نظم میں آپ کو بتایا ہوا ہے کوئی ایک سرخی دینی ہے، اگر خط کشید ہوں تو خط کشیدہ، نہیں تو حل لغت یا مشکل الفاظ کے معنی۔ اس کے بعد آپ نے کالم بنا لینے ہیں۔ کالم بنانے کے بعد آپ نے الفاظ معنی مشکل الفاظ کے لکھنے ہیں۔ اب دیکھیں، زندہ معنی حیات، تمنا آرزو، خواہش، بس بسنا، رہنا، اور
تم ہی تو ہو، اس سے مراد ہے یہ جو ہمارے ردیف ہے تم ہی تو ہو، اس کے معنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی ہے۔ اس کے بعد ہم لکھیں گے مفہوم۔ مفہوم کیا ہے ہمارا؟ میرا دل جس کی محبت و آرزو سے زندہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں وہ دنیا اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائی ہے، اور ہماری دنیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے۔ اس کے بعد ہم تشریح لکھیں گے۔ تشریح کی سرخی دے کے آپ نے نیچے والی لائن میں پیرا بنا کے لکھنا ہے۔ دیے گئے شعر میں شاعر کہتا ہے میرے دل میں ہر وقت جو خواہش زندہ رہتی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ میرا دل ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھرا رہتا ہے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا طلبگار رہتا ہوں۔ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہی ہے کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب ہو، میری ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت میں گزرے۔ شاعر بیان کرتا ہے کہ میرے دل کے دھڑکنے کی وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ اگر یہ محبت نہ ہو تو دل دھڑکنا بند کر دے، اور دل کی دھڑکن زندگی کی ضمانت ہے۔ جب دل دھڑکنا بند کر دیتا ہے زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے تو دل زندہ ہے، وگرنہ دل مردہ اور زندگی بیکار ہے۔ شاعر بیان کرتا ہے کہ یہ دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیدا کی ہے۔ پوری دنیا کا محور و مرکز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت ہی ہمارا سب کچھ ہے۔ ہماری دنیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس جناب دوسرا شعر آتا ہے۔ پھوٹا جو سینہ شب تارے الست سے، اس نور اولی کا اجالا تم ہی تو ہو۔ تو ہم نظم کا عنوان اسی طرح لکھیں گے، پھر شاعر کا نام لکھیں گے، ماخذ لکھیں گے، پھر خط کشیدہ الفاظ کے معنی، کالم بنایا۔ اس کے بعد پھوٹا معنی نمودار ہوا، ظاہر ہوا۔ اس کے بعد الست، الست بے ربکم جو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا، اس کا معنی ہوتا ہے کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ اور سینہ شب تار، سینہ دل، شب رات، اور تار اندھیرے والی، تو پورا ترجمہ ہوگا اندھیری رات کا دل، جہالت اور گمراہی کی تاریکی بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، یہاں پہ یہ معنی لیں گے۔ اور نور اولین، پہلا نور، سب سے پہلا جو نور چمکا۔ اب مفہوم اس کا، جب سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے روحوں کو مخاطب کر کے جہالت و گمراہی کی رات کو اپنے نور یعنی ایمان کی روشنی سے منور کیا، تو وہ پہلا نور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تشریح طلب شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کے سب سے پہلے روحوں کو مخاطب کر کے الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں کی طرف اشارہ کر کے بیان کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جہالت و گمراہی کی تاریکی کو توڑنے کے لیے روحوں کو مخاطب کیا، اور جن روحوں کو ایمان کا نور نصیب ہوا اور اس روشنی سے تاریکی ختم ہوئی، وہ سب سے پہلا نور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے گمراہی اور جہالت و ظلمت کو ختم کر کے دنیا کو منور کر دیا۔ دنیا میں اسلام کا نور پھیلا، صدیوں سے چھائے ظلمت و جہالت کے گھٹا ٹوپ بادل چھٹ گئے۔ کئی خداؤں کو پوجنے والے، بتوں کو اپنا خدا ماننے والے، انسانوں پر ظلم ڈھانے والے، یہ سب کو چھوڑ کر ایک اللہ پر ایمان لے آئے۔ اگرچہ ظاہری طور پر سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور آخر میں آنے والے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، مگر حقیقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سب سے پہلے نبی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی اور سردار الانبیاء بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر میں مبعوث فرما کر رہتی دنیا تک ہدایت و روشنی کا سرچشمہ بنایا۔ اب ہمارے پاس تیسرا شعر ہے۔ سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب غایتوں کی غایت اولا تم ہی تو ہو۔ نظم کا عنوان نعت، شاعر کا نام مولانا ظفر علی خان، ماخذ بہارستان، مشکل خط کشیدہ الفاظ کے معنی، کالم بنائیں گے۔ کالم بنانے کے بعد واسطے کے لیے، غایتوں، غایتوں کا معنی ہوتا ہے مقصد، ضرورتوں، اور غایت کا معنی ہے مقصد، غرض، طلب یا مطلب کسی چیز کا۔ اور غایت اولا، اولین مقصد، سب سے پہلا مقصد یا بنیادی مقصد بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں۔ آگے ہمارے پاس مفہوم آ جائے گا اس کا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات اور اس میں موجود تمام اشیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیدا کیا ہے۔ کائنات کی تمام چیزوں کی ضرورت، غرض اور مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جڑے ہیں۔ تشریح طلب شعر میں شاعر حدیث قدسی کی طرف اشارہ کرتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر میں تمہیں پیدا نہ کرتا تو میں آسمانوں کو بھی پیدا نہ کرتا، یعنی کل کائنات اور اس میں موجود تمام اشیاء، انسان، حیوان، نباتات اور جمادات وغیرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کے ذات کے لیے پیدا کیے۔ اس کائنات کی ہر چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی مرہون منت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرتے تو کسی شے کو بھی پیدا نہ کرتے اور نہ ہی یہ کائنات بناتے۔ گویا اتنی بڑی کائنات اور اس میں موجود تمام اشیاء جس کا اندازہ کرنا انسانی عقل کی حدود سے باہر ہے، سب کا سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا صدقہ ہے۔ شاعر بیان کرتا ہے کہ ہر شے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات میں کوئی شے بے مقصد نہیں بنائی اور ہر ایک کو کسی نہ کسی شے کی ضرورت ہے۔ تو ان تمام مقاصد و ضروریات کا مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ اس پوری کائنات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس چوتھا شعر ہے: جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر، اس حقیقتوں کے شناسا تم ہی تو ہو۔ پھر اسی طرح نظم کو عنوان لکھیں گے، شاعر کا نام لکھیں گے، ماخذ لکھیں گے، خط کشیدہ الفاظ کے معنی لکھیں گے، کالم بنائیں گے۔ جلتے، جلنا، سڑنا، مقام، جگہ، حقیقتوں، اصلیت، سچائی، حق، اور شناسا معنی واقف ہونا، جاننے والا ہونا۔ مفہوم: جس جگہ یعنی سدرۃ المنتہا سے آگے حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی نہیں جا سکتے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آگے اللہ تعالیٰ کو ملنے گئے اور اللہ تعالیٰ کی حقیقت اور تمام راز صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتے ہیں۔ تشریح: اس شعر میں شاعر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ معراج کی طرف اشارہ کر کے بیان کر رہا ہے کہ جب معراج کی رات حضرت جبرائیل علیہ السلام جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا رہے تھے، جب ایک مقام جس کا نام سدرۃ المنتہا ہے پر پہنچے تو رک گئے کہ اس سے آگے وہ نہیں جا سکتے ورنہ ان کے پر جل جائیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آگے اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اللہ کے مقرب فرشتوں حتیٰ کہ ان کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام سے بھی بہت بلند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پاس تشریف لے گئے اور تمام کائنات کے راز و نیاز کی باتیں ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دیدار کرایا جو کسی بھی نبی کو نصیب نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے بعد صرف نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں جو اس کائنات کے تمام راز اور حقیقتوں کو جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سب کچھ جاننے والے ہیں، اس کے علاوہ یہ مرتبہ کسی نبی اور فرشتے کو حاصل نہیں ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس شعر ہے: گرتے ہوں کو تھام لیا جس کے ہاتھ نے، اے تاجدار یثرب و بطحا تم ہی تو ہو۔ نظم کا عنوان، شاعر کا نام، ماخذ، خط کشیدہ الفاظ کے معنی۔ تھامنا، تھام لینا، سنبھالنا، سہارا دینا۔ تاجدار، تاجور، تاج پہننے والا، بادشاہ، شہنشاہ۔ یثرب، مدینہ منورہ کا پرانا نام، اور بطحا مکہ کا ایک علاقہ ہے جس اب مکہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ مفہوم: اے مدینہ و مکہ کے تاجدار، جس نے پریشانی و مصیبت میں گرفتار بے سہارا لوگوں کو سہارا دیا اور غم کے ماروں کا آسرا بنے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات ہے۔ تشریح طلب شعر میں شاعر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ و مکہ کا تاجدار مخاطب کر کے پکارتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اور مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ پاک بھی مدینہ میں ہے، اور یہ دونوں مکرم و مقدس شہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیارے ہیں۔ ان شہروں کو اللہ تعالیٰ نے مقدس و مکرم بنایا ہے، اس لیے شہر دنیا کے سب سے مقدس دو شہروں کے تاجدار مخاطب کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتا ہے کہ اے مکہ و مدینہ کے تاجدار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات ہے نے جہالت و گمراہی کے کنویں میں گرتے لوگوں کو تھام کر انہیں ایمان کی دولت سے مالا مال کیا۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام سے پہلے ایک دوسرے کے دشمن تھے، آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ جو انسانیت کے قاتل تھے، وہ انسانیت کے رکھوالے بن گئے۔ جو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، بیٹیوں کو اللہ کی رحمت و نعمت سمجھنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دین و دنیا کی کامیابیاں عطا کی۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہی کی ذات پاک تمام دکھی، غم کے ماروں، مصیبت زدہ بے سہاروں کا آسرا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات نے ہمیں تھام کر ہر غم سے بچایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمیں اللہ کی بارگاہ میں سرخرو فرمائیں گے۔ اگلا شعر ہے: دنیا میں رحمت دو جہاں اور کون ہے، جس کی نہیں نظیر وطن ہاں تم ہی تو ہو۔ نظم کا عنوان لکھیں گے، شاعر کا نام لکھیں گے، ماخذ، خط کشیدہ الفاظ کے معنی۔ الفاظ معنی: رحمت، رحم، مہربانی، عنایت،
دو جہاں، دنیا و آخرت دونوں جہان، نظیر مثال، تنہا، اکیلا، واحد، یکتا۔ مفہوم لکھیں گے اس کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہان یعنی دنیا و آخرت کے لیے رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی اور کوئی ہستی نہیں اور نہ ہی کوئی آپ کی مثال ہے۔ تشریح دیے گئے شعر میں شاعر بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور کوئی ایسی ہستی نہیں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجی گئی ہو۔ یہ بلند رتبہ و مرتبہ صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود کو رب العالمین اور اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کا لقب دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بعد کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے مقام کے برابر نہیں اور نہ ہی ایسی کوئی مثال ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف مسلمان انسانوں بلکہ بے حد زبان جانوروں پر بھی رحم فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں پر نہیں بلکہ غیر مسلموں پر بھی رحم فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری حیات طیبہ میں کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی بلکہ اپنے دشمنوں اور تکلیف پہنچانے والوں کو بھی دعا دی۔ رحمت کی ایسی مثال پوری دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دوسروں کے ساتھ رحم کرنے اور شفقت سے پیش آنے کا حکم فرمایا ہے۔ مشق شروع ہوئی۔ شامل کتاب نعت کے متن کے مطابق مناسب لفظ لگا کر مصرع مکمل کریں تو پہلا ہے ہمارے پاس دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، سب غایتوں کی غایت اولا تم ہی تو ہو، جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر اس نور اولی کا اجالا تم ہی تو ہو، دنیا میں رحمت دو جہاں اور کون ہے۔ تو یہ آپ کا پہلا سوال مکمل ہوا۔ دوسرا ہمارے پاس آگے شامل کتاب نعت کے متن سے نیچے دیے ہوئے سوالوں مختصر جواب دے۔ پہلا سوال ہے سینہ شب تارے الست سے کیا پھوٹا؟ تو اس کا جواب ہے سینہ شب تارے الست سے سب سے پہلے نور اسلام کی روشنی پھوٹی۔ دوسرا سوال شہر کے نزدیک اس کائنات میں سب کچھ کس کے واسطے پیدا کیا گیا ہے؟ شہر کے نزدیک اس کائنات میں سب کچھ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے پیدا کیا گیا۔ تیسرا سوال جیم جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر کی وضاحت واقع معراج کی روشنی میں کریں۔ جب شب معراج حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اللہ تعالیٰ کے پاس جا رہے تھے، جب سدرۃ المنتہا کے مقام پر پہنچے تو حضرت جبرائیل رک گئے اور عرض کیا اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، کیونکہ اگر اس سے آگے گیا تو اللہ تعالیٰ کے نور کی تجلیاں میرے پر جلا دیں گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے آگے اللہ تعالیٰ کے پاس تشریف لے گئے۔ اس سے معلوم ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ فرشتوں کے سردار اور تمام انبیاء سے اعلیٰ ہے۔ شہر کے نزدیک آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں نے کسے تھام لیا؟ شاعر کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام گرتے ہوں کو تھام لیا۔ شہر کے نزدیک جس کی نظیر نہیں ملتی وہ کون سی ہستی ہے؟ شہر کے نزدیک رحمت دو جہاں کی نظیر نہیں ملتی اور وہ ہستی حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ شاعر نے اے تاجدار یثرب و مطہا کہہ کر کسے مخاطب کیا؟ شاعر نے اے تاجدار یثرب و مطہا نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ کر مخاطب کیا ہے۔ آگے ہے اعراب لگا کر درست تلفظ کریں۔ یہاں میں نے کچھ لگا دیے ہیں لیکن کمپیوٹر میں کچھ چیزیں صحیح طریقے سے نہیں آتی، اور جس طرح آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ الفاظ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں تو آپ نے اس کو کتاب سے دیکھ کے صحیح کر لینا۔ لفظی ہیں شب تارے الست، غایت اولا، یثرب بطہا، نور اولی، رحمت دو جہاں۔ آگے ہمارے پاس شعری اصطلاحات مصرع۔ پہلے لفظ مصرع کے لغوی معنی کواڑ دروازے کا ایک پٹکے ہیں، مگر شعری اصطلاح میں سے مراد ہے آدھا شعر یا نصف بیت۔ دوسرے لفظ مصرع بامانی الفاظ پر مشتمل وہ سطر ہے، اگر نثر میں ہو تو فقرہ یا جملہ کہلائے، اگر نظم میں ہو تو مصرع۔ مثلا ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے، مصرع کی علامت عین ہے، اور اس کے نیچے شعر۔ لفظ شعر کے لغوی معنی ہے کلام موضوع، دو مصرے جو ایک وزن کے اور ایک خیال کو ظاہر کریں تو وہ شعر یا بیت ہے۔ مثلا زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے، شعر کی علامت یہ ہے۔ دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بھی کلاس میں پڑھایا تھا کہ ہر شعر میں دو مصرے ہوتے ہیں، کم از کم دو مصرے ہوتے ہیں۔ جو پہلی لائن ہوتی ہے جیسے یہ ہے، اس کو پہلا مصرع، اور جو دوسری لائن ہوتی ہے اس کو دوسرا مصرع کہتے ہیں، اور یہ مصرے مل کے بناتے ہیں پورا شعر۔ اب ہمارے پاس آگے قافیہ۔ قافیہ کیا ہوتا ہے؟ ہر شعر کے آخر معنی
آنے والے الفاظ کو کافی، مثلاً مرزا غالب کے مروع غزل میں قافیہ ہے ہوا دعا ماجرا مدعا وفا صدا برا، علامہ گلشن نظم جاوید کے قافیہ مقام شام کلام جام فن۔ اب یہاں پہ ایک چیز نہیں لکھی ہوئی، آپ کو بتاؤں، ہر شعر کے آخر میں آنے والے ہم آواز الفاظ، کون سے الفاظ؟ میں آپ کو یہاں پہ لکھ کے دے دیتا ہوں، اس کو ہم کہتے ہیں ہر شعر کے آخر میں آنے والے ہم آواز الفاظ، یعنی جن کی آواز ملتا ہے، ہوا دعا ماجرا مدعا وفا صدا برا، مقام شام کلام جام فام نام۔ اب یہ جو آخر میں آتے ہیں، جس طرح ہم اسی پڑھیں گے کہ اس ہماری نعت میں کون کون سے قافیہ ہے، قافیہ کی جمع قوافی ہوتی ہے۔ اب لفظ ہے ردیف، لفظ ردیف کے لغوی معنی ہے گھوڑ سوار کے پیچھے بیٹھنے والا، تو مگر شعری اصطلاح میں قافیہ کے بعد آنے والے وہ لفظ یا الفاظ جو کہ توں دہرائے جائیں ردیف کہلاتے ہیں۔ جیسے مرزا غالب کی متذکرہ غزل کی ردیف ہے کیا ہے، اور علامہ اقبال کی شامل کتاب نظم جاوید کے نام کے ردیف ہے پیدا کر۔ دیکھیں، جو نظم غزل یا کسی شعر کے آخر میں قافیہ کے بعد لفظ آتے ہیں جو ہو بہو ویسے کے ویسے دہرائے جائیں، وہ ردیف کہلاتے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں شامل کتاب میں نعت میں قوافی اور ردیف کی نشاندہی کریں۔ دیکھیں، قافیہ جو ہوتا ہے، قافیہ کی جمع ہوتی ہے قوافی۔ اب اس اگر نعت میں دیکھیں تو آخر میں تمنا دنیا اجالا اولا شناسا بت ہاتن ہدے کیسے پڑے، دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو۔ یہ دیکھیں، تمنا دنیا اجالا سب میں آخر میں الف کی آواز دے رہے ہیں۔ اب اس کی ردیف جو کیا ہے، ردیف ہے تم ہی تو ہو، تم ہی تو ہو۔ اب اگر پورا شعر ہم پڑھیں، دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو، تم ہی تو ہو تم ہی تو ہو بار بار آ رہا ہے، یہ ردیف ہے، اور جو ہم آواز الفاظ ہے وہ قافیہ ہے۔ اب صرف نظم میں نعت اور منقبت میں فرق واضح کریے، تو نعت ایسی نظم جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے، اور منقبت ایسی نظم جس میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، اہل بیت اطہار رضوان اللہ اجمعین، معصومین، اولیاء عظام اور بزرگان دین کے اوصاف بیان کیے جائیں، یعنی تعریف بیان کی جائے، منقبت کہلاتی ہے۔ آگے ہمارے پاس تشریح اشعار، اس نے کہا جی تشریح اشعار کیسے کرتے ہیں؟ شعر کی تشریح کرنا مقصود ہو، یعنی مطلب ہو، مقصد ہو، تو خیال رکھنا چاہیے کہ شعر میں بیان کی باتوں کو وضاحت کر دی جائے۔ اگر شعر میں کوئی محاورہ یا ترکیب یا تلمیح بیان ہو تو اسے کھول کر بیان کر دیا جائے۔ شعر کی تشریح کی کوئی حد مقرر نہیں ہے، یہ جامع بھی ہو سکتی ہے اور خاصی طویل بھی۔ جب ہم بڑی کلاسز میں جاتے ہیں تو ہم ایک ایک شعر کی تشریح کے لیے کم سے کم 5 صفحے لکھتے ہیں اور زیادہ بھی لکھتے ہیں، اور یہاں کیونکہ آپ کی 9th کلاس ہے تو اس میں پھر ہم ایک صفحہ بھی لکھ دیتے ہیں تو کافی سمجھا جاتا ہے۔ تشریح کے ضمن میں کوئی قول بھی لکھا جا سکتا ہے، احادیث لکھی جاتی ہیں، آیات لکھی جاتی ہیں، اگر اسی معنی مفہوم میں کوئی اور شعر یاد ہو تو وہ بھی لکھنا چاہیے۔ شامل کتاب نعت کے آخری شعر کی تشریح کم و بیش یوں ہوگی۔ اب یہ انہوں نے مثال دی ہے، دنیا میں رحمت دو جہاں اور کون ہے جس کی نظیر نہیں، نظیر و تنہا تم ہی تو ہو۔ اب یہاں انہوں نے پہلے لکھا شاعر کا نام، پھر نظم کا عنوان لکھا، ماخذ ہم نے لکھ دیا تھا، پھر انہوں نے تشریح شروع کی ہے۔ تو ظفر علی خان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں کہ یا رسول اللہ کریم، خاتم النبیین، آپ دنیا اور آخرت دونوں جہاں کے لیے باعث رحمت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ترجمہ، اور ہم نے انہیں نہیں بھیجا آپ کو مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر، اور ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر، لہٰذا یا رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایمان ہے اور میرے ایمان کا حاصل یہی ہے کہ سب سے اعلیٰ تیری سرکار ہے، سب سے افضل میرے ایمان مفصل کا یہی ہے مجمل۔ چنانچہ یا رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی دنیا میں کوئی مثال یا نظیر نہیں، وہ بے شائبہ آپ کی ذات پاک ہے، یعنی باری تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اسی دنیا کے لیے نہیں بلکہ دنیا و آخرت دونوں جہان کے لیے باعث رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ شاعر کے کہنے کا مفہوم یہ ہے کہ اس کائنات کے خالق و مالک کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک سب سے عظیم ہے، جیسا کہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ میں نے تمام اشعار کی تشریح لکھا دی ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں شامل کتاب نعت کے پہلے 2 شعروں کی تشریح کریں، میں نے آپ کو تمام اشعار کی تشریح لکھوا دی ہے، بتا دی ہے، پڑھا دی ہے، ان کو دیکھ کے لکھ لیجئے گا۔ اللہ حافظ۔